السلام علیکم ویورز، میں ہوں عمران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیٹر لائف پلس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج میں جو واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا اس کا عنوان ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاسوسی کے لیے جانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہماری ایک طرف تو مکہ کے کفار اور ان کے ساتھ دوسرے کافروں کے بہت سے گروہ تھے جو ہم پر چڑھائی کر کے آئے تھے اور حملہ کے لیے تیار تھے، اور دوسری طرف خود مدینہ منورہ میں بنو قریظہ کے یہود ہماری دشمنی پر تلے ہوئے تھے، جن سے ہر وقت اندیشہ تھا کہ کہیں مدینہ منورہ کو خالی دیکھ کر وہ ہمارے اہل و عیال کو بالکل ختم نہ کر دیں۔ ہم لوگ مدینہ منورہ سے باہر لڑائی کے سلسلہ میں پڑے ہوئے تھے۔ منافقوں کی جماعت گھر کے خالی اور تنہا ہونے کا بہانہ کر کے اجازت لے کر اپنے گھروں کو واپس جا رہی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اجازت مانگنے والے کو اجازت مرحمت فرما دیتے تھے۔ اسی دوران ایک رات اندھیری اس قدر شدت سے آئی کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنی آئی اور نہ اس کے بعد۔ اندھیرا اس قدر زیادہ تھا کہ آدمی کے پاس والا آدمی تک نظر نہیں آ رہا تھا، اپنا ہاتھ بھی نظر تک نہیں آ رہا تھا، اور ہوا تو اتنی سخت کہ اس کا شور بجلی کی طرح گرج رہا تھا۔ منافقین اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ہم 300 کا مجمع اسی جگہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کا حال دریافت فرما رہے تھے اور اسی اندھیری میں ہر طرف تحقیقات فرما رہے تھے کہ اتنے میں میرے پاس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ میرے پاس نہ تو دشمن سے بچاؤ کے واسطے کوئی ہتھیار، نہ سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی کپڑا، صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی جو اوڑھنے میں گھٹنوں تک آتی تھی، اور وہ بھی میری نہیں، بیوی کی تھی۔ میں اس کو اوڑھے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین سے چمٹا ہوا بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حذیفہ ہوں، مگر مجھ سے سردی کے مارے اٹھا بھی نہ گیا اور شرم کے مارے زمین سے چمٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ کھڑا ہو اور دشمنوں کے جتھے میں جا کر ان کی خبر لا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اس وقت گھبراہٹ، خوف اور سردی کی وجہ سے سب سے زیادہ خستہ حال تھا، مگر تعمیل ارشاد میں اٹھ کر فوراً چل دیا۔ جب میں جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا اللہ، آپ اس کی حفاظت فرمائیں، سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ گویا مجھ سے خوف اور سردی بالکل ہی جاتی رہی، اور ہر قدم پر یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا گرمی میں چل رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی حرکت نہ کر کے آئیو، چپ چاپ دیکھ کر آ جاؤ کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور لوگ سینک رہے ہیں۔ ایک شخص آگ پر ہاتھ سینکتا ہے اور کوک پر پھر پھیر لیتا ہے، اور ہر طرف سے واپس چل دو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہر شخص اپنے قبیلہ والوں کو آواز دے کر کہتا ہے کہ واپس چلو، اور ہوا کی تیزی کی وجہ سے چاروں طرف سے پتھر ان کے خیموں پر برس رہے تھے۔ خیموں کی رسیاں ٹوٹتی جاتی تھیں اور گھوڑے وغیرہ جانور ہلاک ہو رہے تھے۔ ابو سفیان، جو ساری جماعتوں کا اس وقت گویا سردار بن رہا تھا، آگ پر سے ہاتھ سینک رہا تھا۔ میرے دل میں یہ آیا کہ موقع اچھا ہے، اس کو نپٹاتا چلوں۔ ترکش میں سے تیر نکال کر کمان میں بھی رکھ لیا، مگر پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آیا کہ کوئی حرکت نہ کیجیو، دیکھ کر چلے آنا۔ اس لیے میں نے تیر کو ترکش میں رکھ دیا۔ ان کو شبہ ہو گیا، کہنے لگے، تم میں سے کوئی جاسوس ہے، ہر شخص اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لے۔ میں نے جلدی سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تو کون؟ وہ کہنے لگا، سبحان اللہ، تو مجھے نہیں جانتا، میں فلاں ہوں۔ میں وہاں سے واپس آیا، جب آدھے راستے پر تھا تو تقریباً 20 سوار امامہ باندھے ہوئے مجھے ملے۔ انہوں نے کہا، اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اللہ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا، بے فکر رہیں۔ میں واپس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ہمیشہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔
نماز سے فراغت پر میں نے وہاں کا جو منظر دیکھا تھا عرض کر دیا۔ جاسوس کا قصہ سن کر دندان مبارک چمکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں مبارک کے قریب لٹا لیا اور اپنی چادر کو ذرا سا حصہ مجھ پر ڈال دیا۔ میں نے اپنے سینے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں سے چمٹا لیا۔ انہی حضرات کا یہ حصہ تھا کہ انہی کو زیب دیتا تھا۔ اس قدر سختیوں اور دقتوں کی حالت میں بھی تعمیل ارشاد تن من جان مال سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اللہ جل شانہ بلا استحقاق اور بلا اہلیت مجھ ناپاک کو بھی اس کی اتباع کا کوئی حصہ نصیب فرما دے۔ اللہ پاک جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرا یہ پڑھا ہوا قصہ پسند آیا ہو تو آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور اچھے واقعے کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے بھائی اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔